نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً اس موضوع پر بات چل رہی تھی کہ کسی پر تکفیر و تفسیق کا فتویٰ کب لگایا جاتا ہے۔ پچھلے درس میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ کفر کے اقسام کیا ہے اور کفر کا معنی کیا ہے۔ آج کے درس میں اصولی تکفیر میں سے میں 2 اصول ذکر کروں گا کہ کسی پر کفر کا فتویٰ کب لگایا جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی کچھ اصول ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگائے اور اس کو کافر بنا دے اور آرام سے بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہے۔ پہلا اصل، بنیادی اصل یہ ہے کہ جس شخص پر کفر اور ارتداد کی تعریف صادق آئے تو وہ آدمی کافر بن جاتا ہے۔ ارتداد کہتے ہیں پھر جانے کو۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ کوئی کمبخت ظاہری طور پر اسلام کے بنیادی ارکان کا انکار کرے، رسالت کا انکار کرے، قرآن مجید کی عظمت کا انکار کرے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی انکار کرے، تو یہ ہے پہلی قسم۔ دوسری قسم ہے کہ بظاہر تو شاعر اسلام کا وہ منکر نہیں ہے، لیکن جو چیز دین سے ضروری طور پر ثابت ہو، ما ثبت من الدین ضرورتاً، جو چیز ضروریات دین میں سے ہو اس کا انکار کرے، اس طور پر کہ ایسی چیزوں میں تعویل کر کے جس سے انکار لازم ہے قرآن مجید کی صداقت کا، تو یہ دوسری قسم ہے کفر کا، ارتداد کا۔ تو بظاہر تو کہتا ہے کہ میں رسالت کو مانتا ہوں، لیکن وہ ایسی چیزوں سے انکار کرتا ہے کہ جس سے رسالت کے انکار لازم آتا ہے، تو یہ دوسری قسم ہے ارتداد کا۔ خود اسی کے لیے 2 بنیادی شرط ہیں کہ جو چیز دین سے ضروری طور پر ثابت ہو وہ قطعی ثبوت ہو۔ قطعی ثبوت کا معنی یہ ہے کہ وہ حکم قرآن مجید کی نص صریح سے یا حدیث متواترہ سے، چاہے تواتر فی الطبقہ ہو یا تواتر فی التعامل ہو یا تواتر فی القدر المشترک ہو، ان سے ثابت ہو۔ اور اس کے لیے دوسری شرط یہ کہ وہ قطعی الدلالت ہو، یعنی اپنے معنی پر مکمل طور پر صادق آ رہا ہو، کسی ایسی تعویل کے احتمال نہ رکھتا ہو جو ناشی عن دلیل ہو۔ تو پہلا اصل یہ ہے کہ ایک آدمی کے زبان سے کفر